الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ کو بتایا اللہ تعالی فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، پہلوں کا. ان میں بہت مشرک تھے. ہمیں گزری ہوئی قوموں کے انجام کو دیکھنے کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کے لیے کہا گیا. جو تم سے پہلے گزرے ہیں دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا. علاقے دکھانا، جگہیں دکھانا مقصود نہیں ہے.
فانظروا فیہ اور الیہ میں فرق ہے، نہ فانظروا فیہ کہا نہ الیہ کہا، کہ اصل مقصد انجام دیکھنا ہے، جگہ نہیں دیکھنا۔ جو پہلے گزرے ہیں ان میں اکثر مشرک تھے، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ شرک اور کفر کی نحوست کیا ہوتی ہے اس کو سمجھا جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، اس کا اعجاز ہے۔ میں آج پڑھ رہا ہوں، یہ 1400 کتنے برس پہلے نازل ہوا، مگر آیتیں میرے سامنے ایسے جیسے آج ہی نازل ہوئی ہوں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، ٹیکنالوجی نے آپ کے لیے بہت آسانیاں کر دی۔ ہاتھوں میں فون آ گئے، ہتھیلی پہ فون رکھ کے دنیا کو دیکھ لیتے ہیں آپ۔ برائی جہاں بھی پھیلی، اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ زمین میں جتنی برائیاں خرابیاں آئیں، لوگوں کے کرتوت، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ لوگوں کا احوال دیکھیں، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، دوسروں کا کیا حال ہے۔ ہمیں فرصت نہیں ہے، صرف 2 پیسے مل جائیں، اپنا مطلب پورا ہو جائے، اس سے زیادہ نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہے، دنیا کمانے کی دھن سوار ہے۔ رشتے، ناطے، تعلقات، لین دین، میل جول، سب مطلب براری، مطلب پورا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے ہو کے رہ گیا ہے۔ جرم کی سزا ملتی ہے، اگر توبہ نہ کریں، معافی نہ چاہیں تو پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ اکڑ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ فرعون، نمرود، کیسے کیسے لوگ ہوئے، ان کے انجام سے بھی آج لوگ سبق نہیں سیکھ رہے۔ ذہنوں پر، دلوں پر پردے پڑ جانا، یہ بھی سزا ہے۔ مسجد نہ آنا، یہ بھی سزا ہے۔ نیکی کا شوق نہ ہونا، یہ بھی سزا ہے، مگر دھیان ہی نہیں ہے۔ آواز لگاتے رہتے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پیغام نہیں پہنچا، مجھے سمجھایا نہیں گیا، مجھے بتایا نہیں گیا، اس لیے بار بار صدا لگائی جاتی ہے۔
جس کی بات کو سننا سمجھنا ہو توجہ دیتے ہیں، مانتے بھی ہیں، جب نہیں سمجھنا چاہتے تو توجہ نہیں دیتے۔ وہ لوگ جو اپنے اپنے وقت میں جانے خود کو کیا سمجھتے تھے، کھنڈر ہو گئے ان کے علاقے، وہ زمین میں دھسا دیے گئے، ان کی بستیاں مٹا دی گئیں۔ جاؤ اور دیکھو، ان کو بھی بڑا وہم تھا کہ ہم اہم ہیں۔ یہ خود کو اہم سمجھنا یہ بڑا وہم ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہاں گئیں ان کی شان و شوکت کی باتیں، ان کی عیش و عشرت کی باتیں کہاں گئیں؟ اے انسان، یہ دنیا سرائے فانی، سرائے فانی کا مطلب وہ جگہ جو ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کے پاس منصوبہ بندی، پلاننگ تھی، یہ کریں گے، وہاں جائیں گے، یوں کریں گے، مگر موت کا لمحہ آیا، سب کچھ دھرا رہ گیا۔ جس انسان کو موت یاد رہتی ہے وہ بڑا سمجھدار ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، موت کافی نصیحت ہے۔ جس کو موت یاد ہے وہ ہر لمحے سنبھلتا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے کسی نے ذکر کیا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فرمایا ایک دن لوگ کہیں گے کہ عمر بھی چلا گیا۔ جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کتنی غفلت ہے، کیسے بھولے بنے ہوئے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس نے پورا ہونا ہے۔ تو پہلوں کے انجام سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو غافل ہیں، توجہ نہیں کرتے، انہیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اردو میں بھی کہاوت ہے، وقت پر عمل کر لو گے فائدہ ہوگا، بعد میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ پچھتانے سے بہتر ہے جاگ جائیں، سنبھل جائیں، سدھر جائیں، سنور جائیں۔ ایک انسان کو یاد رکھنا ہے کہ میں اپنے اعمال، اپنے عملوں کے لیے جواب دہ ہوں، مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، معاف نہ فرمائے اور سزا دے تو کیا ہم سزا سہ سکیں گے؟ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، سزا کیسے سہیں گے؟ کوئی سنبھل جائے، ڈر جائے۔ لوگوں کا پیسہ مار لیتے ہیں، حق مار لیتے ہیں، اپنی فکر دوسروں کی فکر نہیں۔ مجھے مل جائے، دوسرے کو ملے نہ ملے،
جتنا میں چاہوں اتنا مل جائے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، اس کے لیے غلط کرنا پڑے تو وہ بھی کر گزرتے ہیں، تو کیا ایسے شخص کو سمجھدار کہا جائے گا؟ عقل مند کہا جائے گا؟ ہر ایک کو سنبھلنے سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے۔ آپ کے ہاں مختلف تہوار آتے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں کیا ہوتا تھا؟ ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع آتا تھا، وہ قیدیوں کو معاف کر دیتے تھے، رہا کر دیتے تھے، سزائیں کم کر دیتے تھے۔ قدرت نے موقع دیے ہیں، یہ قدرت سے ہی سیکھا ہے۔ کتنی مبارک راتیں ملتی ہیں، کتنے مبارک دن ملتے ہیں، توبہ کر لو، سدھر جاؤ۔ 5 وقت روزانہ آواز آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، ہم پھر بھی دھیان نہیں دیتے۔ غلط راستوں پہ چلنا، انہی پر رہنا اچھا لگتا ہے۔ بتائیے کیا یہ سمجھداری کی باتیں ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔ اس دن الگ پھٹ جائیں گے۔ آج بڑے مضبوط جسم، مسلز بنا کر، باڈی بلڈر بن کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط جسم کے ہیں۔ یہ پہاڑ جیسے مضبوط بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور قیامت کا دن اللہ کی طرف سے ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے، آ کے رہے گا۔ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا کرو، یہ دین کی طرف سیدھا کرو، کیونکہ اس میں کوئی ٹیڑھ کجی کرب نہیں ہے۔ قیامت کے دن آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لو دین کی طرف۔ قیامت کا دن آنا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ آج بڑے زور دکھانے والے، خود کو سپر پاور سمجھنے والے بھی قیامت کے دن کو روک نہیں سکیں گے۔ اور جب قیامت کو دیکھیں گے، اس وقت ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ جب آخری وقت ہو، نزع کا وقت ہو، جان حلق میں آ جائے، تو اس وقت کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی قیامت کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے ارادے کا تعلق کسی چیز سے ہو جائے، اس میں وعدے کے خلاف نہیں ہوتا۔ آج
ایک انسان اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ کرتا ہے اس کا انجام اسے بھگتنا ہے۔ یہ جو فرمایا اس دن الگ پھٹ جائیں گے، کیا مطلب؟ جنتی جنت کے لیے، دوزخی دوزخ کے لیے الگ ہو جائیں گے، دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے۔ دوزخی الگ ہو جائیں گے، بہشتی الگ ہو جائیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پوری دنیا اس کے مثل اس جیسا نہیں لا سکی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ قرآن کا کہا پورا ہوتا ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سنتے؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا اس کا وبال، اس کے کفر کا وبال اس پر ہوگا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اس کا بوجھ، اس کا وبال، اس کا انجام اسی طرح ان پر ہوگا۔ اور جو اچھا کام کرتے ہیں وہ اپنی ہی لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنہوں نے ایمان لا کر نیکی کی، اپنے فضل سے اللہ ان کو بدلہ دے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، کفر کا وبال، وبال کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ، انجام، بوجھ۔ جو جہنم میں جائے گا کافر، وہ وہیں ہمیشہ رہے گا۔ ایمان والے اگر جائیں گے تو وہ عرصہ جتنا بھی سزا کا ہوگا کاٹ کر بالآخر جنت میں آ جائیں گے، مگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس پر فعلیہ کفرہ، تو صرف اسی پر ہوگا اس کے کفر کا وبال۔ اور جو عمل صالح، فارسی میں صالح کے لیے نیک کا لفظ بولتے ہیں، اچھا نیک کام، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کا کہنا مانتے ہیں، فَلِأَنفُسِهِمْ، تو ان کا یہ کرنا ان کے
اپنے لیے ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف۔ لفظ مہد بچے کے لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پھر یہ گہوارے کا لفظ آپ کے ہاں بولا جاتا ہے، بطور استعارہ سب کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ ایمان والے، نیکی کرنے والے اپنی جگہ جنت میں بناتے ہیں، یعنی وہ اپنے لیے اچھا بستر تیار کر رہے ہیں، اچھی جگہ تیار کر رہے ہیں، یا یہ مراد کہ ان کی قبر ان کے لیے اچھا بستر بن جائے گی، آرام دہ بن جائے گی، کیونکہ نیک اعمال قبر اور جنت کے بہتر اور اعلیٰ منزل و ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ قبر زمین کا گڑھا لوگ کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ زمین کا گڑھا ہو، وہ جانور کا پیٹ ہو سکتا ہے، سمندر کی آغوش ہو سکتی ہے۔ اصل نام ہے برزخ، یہ آپ بھی یاد کر لیں، اصل نام کیا ہے؟ برزخ۔ کتنے لوگ ہیں ان کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں، گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا دفن کرنے کے لیے۔ وہ برزخ کے معنی پردہ، ہماری نگاہوں سے وہ پردے میں ہوتا ہے۔ تو برزخ میں بہترین بستر، نرم بستر، خوشبودار ماحول، اعلیٰ قسم کے تکیے، ریشمی، ستھرے، خوبصورت، عمدہ، یہ سندس اور استبرق کے الفاظ آئے، نرم ملائم بستر ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، جو ایمان والے نیک کام کرنے والوں کو نصیب ہوں گے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اچھا ملے، عمدہ ملے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا عمل انسان کے ساتھ قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اگر نیک عمل والا ہے تو ایسے مومن کی عزت افزائی ہوگی، اگر برا کام والا ہے تو غم میں، تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ یعنی اگر نیک عمل ہے تو اہل عمل سے مانوس ہوگا اور اسے خوشخبری دے گا، اس کی قبر کشادہ ہوگی، روشن ہوگی، دکھ درد سے اس کی حفاظت ہوگی۔ یعنی نیک عمل اس کے لیے اس کی قبر کو بہتر بنائے گا۔ اگر برا عمل ہے تو وہ برا عمل اس برے عمل والے کو ڈرائے گا، اس کی قبر تنگ ہوگی، تاریک ہوگی، اور ہر قسم کے دکھ درد میں اس کو مبتلا رکھے گا، اور وبال اور عذاب اس کے سوا ہوگا۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا، عیش و عشرت کے سامان اپنی قبر میں خود بھیج، تیرے پیچھے کوئی نہیں لائے گا۔ اپنے جانے سے پہلے نیکیاں کر اور آگے بھیج، جمع کروا، لیکن دنیا سے ایسے مانوس ہو گئے کہ آگے کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں، نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے
صلہ دے، انعام دے، اچھائی دے۔ اب اعمال صالحہ، نیک کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، دکھاوے کو نہ ہو، بناوٹی نہ ہو، دلچسپی کے ساتھ ہوں، بغیر دلچسپی کے نہ ہوں، شوق کے ساتھ کیے ہوں، اچھے کیے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو نوازے گا، ان پر مہربانی فرمائے گا۔ چونکہ اہل ایمان کی جزا مقصود بالذات ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ایمان والوں کو جزا ملے، اچھائی ملے، عمدہ بدلہ ملے۔ اسی لیے اس کا ذکر کر کے اسے فضل کے ساتھ متعلق فرمایا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نے ہمیں سر سے پاؤں تک وجود دیا ہے، ہم نے کس چیز کا حق ادا کیا ہے؟ تو یہ اس کا فضل ہی ہوگا کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں پر بھی بڑے بڑے بدلے دے گا۔ ہمارا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ نیک کاموں پر جزائے خیر عطا فرمانا یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ معتزلہ جن کے عقیدے درست نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر اچھا بدلہ دینا لازم ہے، واجب ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں تو وہ بھی اس کی دی ہوئی توفیق سے، تو اس پہ اکڑو نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو، وہ اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار کے لیے سزا کا بیان، ایمان والوں کے لیے جزا کا بیان۔ برے عمل کرنے والوں کے لیے وبال کا بیان، اچھے کام کرنے والوں کے لیے فضل کا بیان۔ سزا کیوں؟ انہوں نے نافرمانی کی، انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور قدر کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ ہی کے خلاف اپنے طور طریقے بنا لیے۔ تو اب کیا ہوگا کہ کافروں کو الگ کر کے دوزخ بھیج دیا جائے گا، ایمان والے نیکوں کو الگ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تفسیر میں یہ بات ہے، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میرا دوزخ کو پیدا کرنا کنجوسی یا بخل کی علامت نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے محبوب اور میرے مبغوض، محبوب پیاروں کو کہتے ہیں، مبغوض مخالفوں کو، دشمنوں کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے اور میرے دشمن ایک جگہ جمع نہ ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے،
میں اپنے دشمنوں کو دوزخ میں بھیجوں گا، اپنے دوستوں کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے خیر مانگیں، غلطیوں کی معافی چاہیں۔ ابن ماجہ میں اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے، اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو اچھا ہے، نہیں تو سن لو، آپ کو اس میں خوشخبری سنا دو۔ جب انسان دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنا الجنہ، تو سنو، جب آپ یہ دعا کرتے ہو جنت کہتی ہے آمین۔ یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ جب آپ کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، تو دوزخ بھی کہتی ہے آمین۔ سنا آپ نے؟ دعا کرتے وقت آپ کے سامنے اس مائک نہیں ہوتا، اسپیکر نہیں ہوتا، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، مصلی پہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی آواز نہ جائے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے وہ سنتی ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ ہے وہ سنتی۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور دوزخ، جب ان کی سماعت سننے کی طاقت اللہ نے اتنی رکھی ہے تو اپنے پیاروں کی کتنی رکھی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں مدینے جا کے پکارو تو نبی سنتے ہیں، کراچی سے پکارو تو نہیں سنتے، ان کو ابھی تک پہچان نہیں ہے۔ یہ قوت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اب دوزخ کوئی انسان تو نہیں ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس کے کان کہاں ہیں، کیسے سنتی ہے، آمین کیسے کہتی ہے، یہ لوگ اسی میں رہ جائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم کہ رب نے کس کس کو کیا کیا نوازا ہوا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہے جو قوت عطا فرمائے۔ تو جب جنت دوزخ کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے نبی کو کتنی دی ہوگی۔ وہ اللہ کی عطا سے ہماری دلوں کی دھڑکن بھی سنتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، عربی میں ایک کہاوت ہے، لِكُلِّ جَوَادٍ کَبْوَةٌ، یہ عربی کی ایک کہاوت ہے۔ دوسری طرح بھی کہتے ہیں کل جواد یکبو، معنی کیا ہے؟ سدھایا ہوا گھوڑا وہ بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کچھ لوگوں کو اپنی نیکیوں کا گھمنڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی، جبکہ طریقت میں، جس کو صوفی سلسلہ کہتے ہیں، بعض سالکین، سلوک کی منزلیں طے کرنے والے، کچھ منزلیں طے کر کے ان میں پہنچ کر سکون پاتے ہیں، اور بعض ان کے بعض مقامات طے کر کے غیر اللہ کی طرف التفات کر کے مائل ہو کر شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ آگے کون بڑھتا ہے؟ جو کامل استعداد
کے ساتھ ساتھ نظر رکھتا ہے اس بات پر کہ مجھ میں کہیں گھمنڈ تو نہیں آ گیا، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، مجھ میں کہیں دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ وہ ہر وقت عاجزی کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بلند کرتا رہتا۔ اور جو یہ کہنے لگ جائے کہ جانتے ہو میں کون ہوں، میرا پتہ ہے نا، میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں، وہ پھر رہ جاتے ہیں۔ کون ہیں جو نہیں ڈگمگاتے؟ جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، عقیدوں پہ پکے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، پھر انہیں وہ درجہ ملتا ہے جو اللہ تعالی اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ ثابت قدمی، استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس، جس کو یہ نعمت حاصل ہے، جو شریعت پر پابند ہے، پکا ہے، اپنی رائے اور قیاس کو داخل نہیں ہونے دیتا، بری بدعتوں سے بچتا ہے، کامل شیخ کا دامن تھامتا ہے، وہی منزل پر پہنچتا ہے۔ شیخ کامل سے مراد خدا رسیدہ جو اللہ سے ملا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ یہ دکھاوے والے آج کل جو پیر آ گئے، آپ سمجھتے ہو شاید سارے پیر ایسے ہوں گے، نہیں۔ اللہ والوں کا مقام کیا ہے، وہ کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ پڑھیں ان کے حالات، وہ شک والا لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں جانے دیتے، نامناسب لفظ اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے، اس حد تک احتیاط کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کامل مرشد کا دامن تھام لو، جیسے پانی کا قطرہ جب تک صدف کے منہ میں نہیں جاتا موتی نہیں بنتا، اسی طرح جب تک تم کسی کامل سے نہیں جوڑو گے منزل نہیں ملے گی۔ قالی نہ بنو، حالی بنو۔ قالی کا مطلب باتیں کرنے والا، حالی کا مطلب جس کا عمل ایسا ہو نظر آئے کہ وہ واقعی فرما بردار ہے۔ جو اصل ہوتا ہے وہ کبھی خطا نہیں کرتا، یعنی اہل اقرار صفات لطف سے نوازے جاتے ہیں۔ جو پکے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے درجے پاتے ہیں، انعام پاتے ہیں، اور اہل انکار صفات قہر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں شیطان کیوں مردود ہو گیا، آدم علیہ السلام کیوں کامیاب ہو گئے؟ شیطان نے کہا یا اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، غلطی اپنی کی اور لگا دی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا یہی حال ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کی مرضی یہی تھی، کرتے خود ہے، اللہ کی مرضی یہی تھی، اپنا ارادہ و اختیار بھول گئے ہو۔ حضرت آدم سے صورتاً جو خطا ہوئی، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تیری مشیت یہی تھی، تو یہی چاہتا تھا، نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، عاجزی کی۔ اب دو راستے مل گئے،
شیطان نے غلطی کی، اکڑ گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً ایک بات ہوئی، انہوں نے عاجزی کی۔ تو آدم کی اولاد کو کیا چاہیے؟ توبہ، عاجزی۔ غلطی کر کے اکڑنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ یہ میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہمیں دنیا میں بھی لوگ آزماتے ہیں، کبھی دوست آزماتے ہیں، کبھی رشتہ دار آزماتے ہیں۔ کیا کیا ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، حالات۔ اگر روز ان کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کسی کے مطلب کی بات کریں وہ خوش، اس کے مطلب کی بات نہ کریں وہ ناخوش۔ کیا سلوک ہوتا ہے اس کے بعد؟ کیسا لہجہ، کیسا سلوک، رویہ بدل جاتا ہے یا نہیں؟ معافی ہو جائے صفائی ہو جاتی ہے، اکڑ جائیں تو پھر بگاڑ آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جب آپ کے ایک انسان سے تعلق کا یہ حال ہے تو یہ انسان سوچے کہ رب تعالیٰ نے تو مجھے اپنے قرب اور اپنے طرف آنے کے راستے بھی بتا دیے، گر بھی سکھا دیے، ہدایت کا انتظام بھی کر دیا، اب میں رب کی طرف کیوں نہ جاؤں؟ یا تو ہے نا کہ معلوم نہ ہو، یہاں تو سب کچھ بتا بھی دیا، سکھا بھی دیا، انتظام بھی پورا ہے، اس کے باوجود نہ مانے تو کمزوری اپنی ہے یا نہیں ہے؟ مہربانی۔ آپ کی سوچ، آپ کا ذوق، آپ کا رجحان، میلان، کدھر دھیان زیادہ لگتا ہے، کدھر زیادہ مزہ آتا ہے، اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نیکی کی طرف جاؤ، اور نیکی کا جو ذوق شوق ہے وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کے ملتا ہے۔ ٹی وی دیکھنے سے، چیٹنگ کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ جب دل کی دھڑکن اللہ کی صدا بن جائے تو پھر پورے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ کروں اور آگے بڑھوں، کافروں کے اجڑے مکانوں کی طرف، ویران بستیوں کی طرف جانا تاکہ اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کو عبادت کہا گیا۔ جاؤ، دیکھو، سبق حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، تو جب ایسا ہوگا تو تمہارا وہ سفر بھی عبادت بن جائے گا۔ اب پتہ چلا جب عذاب کی جگہوں پر جانا اللہ کا خوف لانے کے لیے، تو پھر اندازہ کرو نیک جگہوں پر جانا کتنا ثواب ہوگا۔ وہ اللہ والوں کے آستانے ہوں، ان کے مزارات ہوں، تاکہ عبادت کا ذوق پڑے اور ان کی محبت میں ہمیں جذبہ اور بڑے نیکی کا، وہ بھی سفر آپ کا عبادت ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان لائے ہو تو پکے ہو جاؤ، ڈھل مل، ڈاواں ڈول، ڈگما ڈول،
مذبذب یہ نہ ہو، ادھر جاؤں نہیں، ایمان لے آئے ہو، پکے ہو جاؤ۔ اب پکے ہو کر ایمان لا کر نیک کام کرو۔ کون سے کام؟ کہیے گا، عبادت کرو۔ کوئی مسلمان عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی طرف اپنا چہرہ کر لو، اپنا قبلہ دین کو بناؤ، قائم رکھو، اتنے پکے ہو جاؤ تمہیں ہر وقت اللہ کا خیال رہے۔ یاد رکھو، جدھر تم دیکھتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ سکتے، 100 پردوں میں چلے جاؤ پھر بھی چھپ سکتے۔ گورنمنٹ کا قانون اس وقت لگتا ہے جب تک ان کو نظر آتا ہے، جہاں ان کو نظر نہیں آتا وہاں ان کا قانون نہیں لگتا۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ کو کسی کو کچھ کہو گے، اگر وہ جرم ہوگا تو آپ کو پکڑ لیں گے۔ آپ بند کمرے میں بول رہے ہو، کوئی سن رہا ہے؟ مگر یہ گورنمنٹ کا قانون ہے، نظر آئے گا، سنائی دے گا تو پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی سے آپ کسی طرح کسی جگہ چھپ سکتے نہیں۔ آپ کی سوچیں کیا ہیں، سینوں کے اندر کیا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ موت کا وقت بھی یاد رکھو، قیامت کا دن بھی یاد رکھو۔ سارے چھوڑ دیں گے تمہیں، رشتہ دار، عزیز، دوست، سب چھوڑ دیں گے۔ سب نماز پڑھنے آئیں گے، کچھ چلے جائیں گے، کچھ قبرستان تک آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کس کے پیچھے لگے تھے؟ کن کے لیے کر رہے تھے؟ جنہوں نے پوچھنا نہیں۔ سارے مٹی ڈال دیں گے قبر میں، آپ کو دبا کے آ جائیں گے، وہاں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی منہ پھیر لیں اور وہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ تیاری کرو تاکہ آقا کہیں کہ میرا غلام ہے، اور جس کو وہ اپنا کہہ دیں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی جب تک آپ خود ضائع نہ کریں۔ نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ خود ضائع کر دیں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہت اچھا کرتے کرتے آپ کچھ غلط کر دیں، ساری محنت برباد ہو جائے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اپنی محنت برباد کی یا نہیں کی؟ لاکھوں برس نماز پڑھی مگر برباد کر دی۔ تو نیکی ضائع نہیں ہوتی جب تک آپ خود ضائع نہ کریں۔ یاد رکھیں، اپنی نیکی کی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ اور اس حفاظت کے لیے کون سے لوگ آپ کے کام آتے ہیں، کون سی جگہیں کام آتی ہیں؟ مسجد ہے، اللہ والوں کی جگہ ہے، علماء ہے، اولیاء ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہ بھی بولیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے فیض ملتا ہے، نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی نیکی کر کے گھمنڈ نہیں کرنا۔
نیکی کر کے اونچی، ہاں میں نے یہ کیا۔ تحدیث نعمت اور ہے، فخر سے بیان کرنا اور۔ اب آپ کہیں گے تحدیث نعمت کیا ہوتی ہے؟ میں یہ کہوں کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کی قوت دی ہے، تو اللہ کی نعمت کے طور پر ذکر کرنا، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کے حوالے سے ذکر کرنا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کا ذکر کروں شکرانے کے طور پر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحدیث نعمت، کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، مجھے عمرے کی سعادت ملی، مجھے حج کی سعادت ملی، مجھے نیکی کی سعادت ملی، تحدیث نعمت۔ اور وہی بات دکھاوے فخر کے لیے کرنا، وہ آپ کی نیکی کو ضائع کر دیتا۔ آپ بڑے فخر، میں عمرہ کر کے آیا ہوں، تو آپ فخر کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کے طور پر بیان نہیں کر رہے، تو پھر وہ آپ کے ثواب کو ضائع کر دیتی۔ نیکی کر کے جتانا، یہ بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا مزاج ہے، ایسا جتاتے ہیں کہ جیسے اگر وہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو تحدیث نعمت جائز ہے، فخر و غرور کے طور پر یا دکھاوے کے طور پر بیان کرنا جائز نہیں۔ دعائیں لینے کے لیے کوئی بات کرنا وہ اور ہے، دوسرے کی نظر میں اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے بات کرنا، یہ کہ میں اس کو سناؤں ایسا ہوا تاکہ یہ میری قدر کرے، تو مقصد کیا ہوا؟ تو نیکی کر کے کبھی گھمنڈ۔ بڑا پیارا جملہ ہے، وہ نیکی جس کو کر کے غرور آ جائے، وہ نیکی جس کو کر کے غرور آ جائے، اس سے وہ برائی اچھی جس کو کر کے شرمندہ ہو جائے۔ بات سمجھیں آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ شرمندہ ہو جائیں، یہ شرمندگی اس غرور سے بہتر ہے۔ غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں کچھ ہوں، ہوتے کچھ نہیں آپ۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہمیں اپنا منہ سیدھا کرنا ہے، دین کی طرف پکے ہونا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، نیک کام کرنے ہیں۔ کیوں کہ کافروں کے لیے بھی بیان ہو گیا، ایمان والوں کے لیے بھی بیان ہو گیا۔ اب سمجھدار کون ہے؟ وہی جو اللہ کی رضا چاہے اور اپنے لیے اچھی تیاری کرے۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نے 2 باتیں اور کرنی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری سناتی، مژدہ سناتی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے، رحمت کا ذائقہ چکھائے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے امر سے چلے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو۔
میں اس آیت کے حوالے سے ابھی مزید گفتگو نہیں کر رہا۔ مسلمان نیکی کرتا ہے، اس کو نیکی کی جزا اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نیکی کر کے کسی کو ثواب بخش دیں تب بھی آپ کا ثواب ختم نہیں ہوتا، اور نیک عمل کی جزا رب کے فضل پر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو اس سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، یا اللہ اپنا فضل فرما، اللہ کو یہ بات بہت پسند۔ ذرا سوچو، آپ مسجد میں آؤ، وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بندہ جب اٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، فرشتوں کو فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، میرے بندے نے ابھی تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا، دیکھو مانگتا ہے یا نہیں۔ وہ بندہ مسجد کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، اس نے کچھ نہیں مانگا، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے ٹھہر جاؤ۔ مسجد کی سیڑھیاں یا دروازے سے باہر نکل جائے، اللہ فرماتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو، میں تو اسے نوازنا چاہتا تھا، اس نے کچھ مانگا ہی نہیں، میں تو اس کو دینا چاہتا تھا، اس نے مانگا ہی نہیں۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو، دنیا کو پسند نہیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ خوش ہوتا ہے، تو اس سے اس کا فضل مانگیں، جنت مانگیں، دعا کیا کرو نیکی اور بھلائی کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کا بیان یہیں روکتا ہوں، چونکہ ایک دو باتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ تفسیر کا مزید بیان آئندہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اتوار کو 2 دن بعد 14 شعبان ہے، اتوار کا دن گزار کے عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جو رات ہے وہ شب براءت۔ کون سی رات؟ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، نصف شعبان کی رات، یہ بخشش کی رات ہے، جہنم سے رہائی کی رات ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ زور سے کہیں۔ جس کسی کو بغیر شرعی وجہ کے ناراض کیا ہوا ہے، اگر کوئی شریعت کی بات ہے وہ اور معاملہ ہے، روٹھے ہوئے ہو منا لو، واٹس ایپ پہ چلیں گے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، نیت بھی ہے یا نہیں ہے، ایس ایم ایس کریں گے میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو اللہ کے لیے معاف کر دیں، نیت ہے یا نہیں معافی کی، ایسے ہی بھیج رہے ہو۔ اگلا کہے معاف کیا، تو ہوتے کون ہو تم معاف کرنے والے؟ میں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے سے دل سے واقعی معافی چاہیں، اور جو معافی چاہے آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو معاف، اگر جرم معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے، وہ اور بات ہے۔ کوئی اللہ کا، رسول کا مجرم، دین کا مجرم، اس کو آپ معاف کر سکتے نہیں۔ روٹھے ہوئوں کو منائیں۔ یہ رات انعام میں ملی ہے، اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اس کے حبیب کے صدقے ملی ہے۔ شور مچے گا، اور مچا ہوا ہے کہ یہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہوتی ہے،
جو اس کے بارے میں حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، یہ کوئی راحت نہیں ہے، بدعت ہے۔ قبرستان کیوں جاتے ہو؟ چراغاں کیوں کرتے ہو؟ حلوے کیوں بناتے ہو؟ یہ اس طرح کی باتوں کا ڈنڈورا ابھی سے پیٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے منانا نہیں، ہم نے چھوڑنا، ختم۔ ان کو کس نے کہا مناؤ؟ نہیں مناتے، نہ مناؤ، مگر ہمیں روکنے کی کوشش۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ تمہارا کام ہی نیکی سے روکنا ہے، جائز کاموں سے روکنا ہے۔ تمہیں یہ تمہارے طور طریقے تمہارا نصیب ہیں، ہماری نیکیاں ہمیں مبارک۔ سیدھی بات۔ تو ان لوگوں کے کہنے میں نہیں آنا۔ دو باتیں آپ کو سکھانی ہیں، ایک تو یہ کہ عرفے کی فاتحہ لوگوں میں مشہور ہے۔ شب برات سے ایک دن پہلے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو عرفے کی فاتحہ کہتے ہیں۔ نام انہوں نے رکھ دیا۔ جو لوگ وفات پا چکے ایمان والے، ان کو ثواب بخشنا۔ کیوں؟ کہ اگلے دن لسٹ بننی ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ تو ایصال ثواب کرتے ہیں تاکہ ان کا نام بھی بخشے ہوئوں میں لکھا جائے۔ کوئی کرے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرتا اس کی مرضی۔ حلوہ پکانا اچھی بات ہے، لازمی نہیں ہے۔ شب برات میں لوگ حلوہ بناتے ہیں، کھلاتے ہیں لوگوں۔ مومن میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ حلوہ نہیں بنایا تو شب برات نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بنا سکتے ہیں، ضرور بنائیں، کھائیں، کھلائیں، مگر کوئی یہ کہے کہ وہ جائز نہیں ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا جائز نہیں، مانگ مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں وہ، اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، ناجائز بھی کہتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں۔ دگنا گناہ ان کو، ایک اس کو ناجائز کہنے کا، پھر ناجائز کہہ کر ناجائز کو کھانے کا۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو ان باتوں میں آنا۔ قبرستان جانا، روز جاؤ، ہر جمعے جاؤ، قبروں کو دیکھو تاکہ موت یاد رہے اور دنیا کی لذت کم ہو جائے۔ دیکھو یہاں پر یہ لوگ تھے، یہ بھی مزے کرتے تھے، اب یہاں اس ویرانے میں موت یاد آئے اور دنیا کی رغبت لذت کم ہو جائے۔ شب برات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو لوگ اس رات ضرور جاتے ہیں، اس پر بھی وہ شور مچاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، ان کو کوئی بھی نیکی جائز کام پسند نہیں۔ یاد رہے، آپ کو دو نصیحتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رات کے وقت اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو قبرستان جاتے ہوئے موت کو یاد کریں، اللہ سے ڈریں، اور قبروں کو روندیں نہیں، قبروں پر پاؤں نہ رکھیں۔ قبروں پر ذرا اونچی کہہ دیجئے، آگ جل رہی ہو اس میں پاؤں رکھ دیا جائے مگر قبر پر پاؤں نہ رکھا جائے۔ یہ روایت
مگر جی میرے بابا کی قبر وہاں پہ، پھلانگتے ہوئے قبروں کو رونتے ہوئے جا رہے ہیں، ثواب کی بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ قبر کے اوپر موم بتی اگربتی نہیں جلانی۔ کہاں؟ قبر کے اوپر آگ نہیں جلانی۔ خوشبو کرنی ہے سائیڈوں میں کہیں لگاؤ، آنے والوں کو لگاؤ۔ پھول ڈالنا جائز، پھول ڈالنا، پھول جب تک تازہ رہیں گے سوکھ نہیں جائیں گے، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی تسبیح سے قبر والے کو خوشی بھی ہوتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ لوگ کیوڑا ڈالتے ہیں، گلاب کا عرق ڈالتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اتنے ہی پیسے کے جتنے کا کیوڑا لے رہے ہیں، گلاب کا عرق لے رہے ہیں، کسی مستحق کو دے دیں، اس کو کچھ کھلا دیں، پلا دیں، اور اس کا ثواب قبر والے کو بخش دیں، وہ زیادہ اچھا کام۔ قبر پہ پانی ڈالنا ہے، ڈالیں۔ آپ چاہتے ہیں خوشبو آئے تو خوشبو کے انتظام کے لیے لوگوں کو خوشبو لگائیں، وہاں اس کو خوشبو ڈالنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ والوں کے مزارات پر چونکہ لوگ آتے ہیں، غلاف کو چومتے ہیں، وہاں خوشبو لگانا اور بات ہے۔ مٹی پر آپ وہ ڈال رہے ہیں، قبرستان میں کچی قبر پر کیوڑا ڈال رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اتنے ہی پیسے کی آپ کسی کو خیرات کر دیں اور اس قبر والے کو ثواب بخش دیں۔ پٹاخے پھلجھڑیاں بچوں کو لے کے دینا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ فضول خرچی کا گناہ الگ اور کافروں کا طریقہ اختیار کرنا وہ الگ۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، بچنا۔ خواتین اس وقت رات کو قبرستان نہ جائیں۔ جانا ہے کسی نے باپ کی، شوہر کی، بیٹے کی قبر پہ، دن کے وقت کسی محرم کے ساتھ پردے میں جانا ہو تو اور بات ہے، رات کے وقت ہجوم میں لوگوں کے ساتھ نہ جائیں۔ یہ کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی تھیں۔ شب برات کے حوالے سے انشاءاللہ یہاں اس رات جلسہ ہوگا، عشاء کے بعد 10 بجے تک آپ لوگ پہنچ جائیے گا، بیان ہوگا، پھر صلاۃ و تسبیح دیگر عبادات ہوں گی، ساری رات شب بیداری ہوگی۔ یہاں پہ خواتین کے لیے پردے کا انتظام، مرد حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ۔ 25 فروری کو اتوار کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ 15ویں رات، اگلے دن جس سے ہو سکے وہ ضرور روزہ رکھے، ٹھیک ہے؟ یہ اعلان ہو گیا۔ 2 دن سے 3 دن ہو گئے ملک میں ایک پریشانی، ایک ہیجان، ایک تشویش اور ایسی صورتحال جس میں خطرے کی بو۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بڑے جج صاحب نے اپنے آپ کو قرآن کا، حدیث کا عالم ثابت کرنا چاہا کہ مجھے قرآن آتا ہے، مجھے حدیث آتی ہے، کاش کہ آتی ہوتی، کاش کہ آپ قرآن واقعی پڑھے ہوتے اور سمجھے ہوتے۔ ایک قادیانی نے، مرزائی نے، ختم نبوت کے منکر نے تفسیر صغیر چھاپی۔ کیا چھاپی؟ تفسیر کس کی ہوتی ہے؟
قرآن کی؟ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کو تفسیر کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ پاکستان کے آئین میں بھی اس کو مسلمان نہیں مانا ہے۔ مسلمانوں کی شرعی اصطلاحات استعمال کرنے کی انہیں قانون میں بھی اجازت نہیں۔ جج صاحب کو اس بات کا شاید ہوگا زعم کہ میں بڑا جج ہوں، بڑا قابل ہوں، مگر جناب چیف جسٹس صاحب، میں 3 دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ قرآن نہیں سمجھتے، بلکہ مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو بھی پوری طرح نہیں سمجھتے، کیونکہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے وہ قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ ہم آپ کے فیصلے کو بہت فخر سے مسترد کرتے ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے، وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر فیصلہ صحیح تھا تو وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کی وضاحت بھی آپ کے فیصلے کی طرح غلط ہے، ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ ہمیں نہ آپ کا وہ فیصلہ منظور ہے، نہ آپ کی وضاحت منظور ہے، ہمیں فیصلہ رب والا چاہیے، رسول والا چاہیے، ایمان والا چاہیے۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، نبوت کا جھوٹا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی، جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کو قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری کہا جاتا ہے، یا دیندار انجمن والے۔ دھیان سے سنیں، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، قادیانی کوئی بلکہ فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ اور فتنے کے لیے گنجائش نکالیں آپ، رعایت نکالیں آپ، اور اپنی غلط بات کو وضاحت کر کے صحیح ثابت کرنا چاہیں تو سن لیں، ہم اللہ رسول کے پابند ہیں، آپ کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کو توہین عدالت پسند نہیں ہے، ہمیں توہین رسالت پسند نہیں۔ آپ کے خلاف بات کریں تو آپ توہین عدالت لگا دیں گے، فوج کے خلاف بات کریں وہ توہین لگا دیں گے، پارلیمنٹ کے خلاف بات کریں وہ لگا دیں گے۔ آپ لوگ میرے نبی کی عزت و ناموس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو میرے نبی کی عزت نہیں کرے گا، ان کا پابند نہیں، ہم اس کے ہرگز پابند، وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اختیار ہے اپنے فیصلے پہ ریویو کرنے کا، دوبارہ نظر ڈالیں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نہیں ڈالتے، نہیں بدلتے تو آپ کا یہ فیصلہ نظیر نہیں بننے دیا جائے گا۔ ہمیں ضرورت پڑی ہم پورے ملک میں تحریک چلائیں گے، اور جب تک آپ یہ فیصلہ درست نہیں کریں گے ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ توڑ پھوڑ ہمارا طریقہ نہیں ہے، گراؤ جلاؤ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم پرامن احتجاج کریں گے، لیکن آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپنے فیصلے کو درست کریں۔ نہیں کیے کریں گے تو پھر اللہ آپ کو ایسا درست کرے گا کہ آپ یاد کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ملک اسلام کے نفاذ کے لیے بنا تھا، اسلام سے کھلواڑ کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہاں کبھی عورت مارچ ہوتا ہے، کبھی یہاں پر، وہاں غزہ میں ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہے، یہاں PSL ہو رہا ہے، پاکستان سپر لیگ، میچ کھیلے جا رہے ہیں،
اور وہ بھی یہودیوں کے تعاون سے، اسرائیلیوں کے تعاون سے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک جگہ درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جنہیں اس وقت فلسطینیوں کا درد نہیں ہے، غزہ کے مسلمانوں کی فکر نہیں ہے؟ اپنی سیٹوں کے پیچھے جانے والوں، غیر شرعی حکمران پھر لائے جا رہے۔ ایک وقت تھا عورت کو وزیر اعظم بنایا تھا، غیر شرعی حکمران تھی، اب صوبوں میں وزیر اعلیٰ عورت کو بنایا جانے لگا ہے۔ مسلمان ملک میں میرے نبی کی شہزادی، میرے نبی کی ازواج نے یہ عہدے نہیں لیے، کسی اور عورت کو کیسے مل سکتے ہیں؟ اسلام میں عورت کی حکمرانی کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیں، وہ اگر بنیں گی تو غیر شرعی ہوں گی، بنانے والے گناہگار ہوں گے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ قوم جس کی سربراہ عورت ہو وہ کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ اور فرمایا جب تمہارے، ترمذی میں حدیث، جب تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا بہتر نہیں ہوگا، زمین کے اندر رہنا بہتر ہوگا۔ کیا مطلب؟ مر جانا بہتر ہوگا۔ آج اس پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سازش ہے۔ اس ملک سے کسی طرح اسلام کو نکالو، مسلمانوں سے نبی کی محبت کو نکالو، اسلامی غیرت کو نکالو۔ یہ طرح طرح کے ڈرامے، یہ ایپس آپ کو جو دی جا رہی ہیں، کیوں؟ پوری دنیا میں فون اتنا سستا پیکج نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ امریکہ جاؤ وہاں سستا نہیں، چائنا جاؤ وہاں سستا نہیں، یہاں کتنا سستا؟ اجی 800 منٹ مفت اور فلانے منٹ مفت اور فلاں، کیوں؟ تاکہ آپ کی راتیں بے حیائی میں گزریں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بچیاں بچے بے راہ رو ہو رہے ہیں، آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہو، اور جی رکتے نہیں ہیں۔ تو جب تربیت نہیں صحیح کی ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور آپ کیا اتنا کہنے سے بچ جاؤ گے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دینا ہوگا آپ کو۔ کیوں بگڑے؟ کیوں ایسا ہوا؟ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ تو یہ جامع مسجد گلزار حبیب سے دنیا سن رہی ہے، جمعہ لائیو جاتا ہے، پوری دنیا کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے جتنے ادارے اور حکمران ہیں ان کو بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا قادیانیوں کے حوالے سے فیصلہ کسی مسلمان کو منظور نہیں ہے۔ وہ فیصلہ بدلے، فیصلہ نہیں بدلتا تو اس جج کو بدلیں اور اس کی جگہ دوسرا جج لا کے اس سے فیصلہ درست کروائیں۔ ہمیں قرآن و سنت سے ٹکراتا ہوا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان کا جو حال کر دیا ہے، جیسے الیکشن ہوئے، جیسے نتائج آئے، جیسے لوگ آ رہے ہیں، ایک شخص کا نام ایک پارٹی نے وزیر اعظم کے طور پر چنا ہے کہ ہماری طرف سے یہ شخص وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا۔ نام لینا پڑتا ہے، عمر ایوب اس کا نام ہے، ایوب خان کا پوتا یا کیا لگتا ہے۔
اس شخص نے بیان دیا، اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے ہمیں لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ہمیں ووٹ دیں۔ اب کیا ان پر وحی اتری ہے؟ اللہ نے حکم دیا، یہ اس کے الفاظ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ہمیں ووٹ دیں۔ ابھی وزیر اعظم وہ بنا نہیں، امیدوار ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بتاؤ کیا یہ لوگ واقعی دین کو جانتے ہیں؟ ان سے ہم دین کی وفاداری کی امید رکھیں؟ کیا ہیں یہ لوگ؟ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آتا ہے کوئی ملک سے کھیلتا ہے، لوگوں سے کھیلتا ہے، دین سے کھیلتا ہے، کیسے کیسے بیان دے رہے ہیں۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ حکمرانوں کو ایسی باتوں پر کوئی شرم نہیں ہے، لیکن وہ سن لیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس نے دین کے خلاف بات کی وہ ضرور ذلیل ہوا ہے، پہلو کا انجام دیکھا ہے۔ وہ جو خان تھا نا جس کو کہہ رہے ہو زیادہ ووٹ ملے، اس نے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ بولا تھا نا، معاذ اللہ، ذلیل ہوا یا نہیں ہوا؟ صحابہ کو لوٹ مار کرنے والا بولا تھا یا نہیں بولا تھا؟ اس نے کیا ہوا پھر؟ اور سن لو، اگر ہر تھوڑے عرصے کے بعد چیک کرنا چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں کتنا دین، کتنی غیرت ہے، وہ کیا الیکشن میں لگے ہوئے ہیں، کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، چلو فیصلہ سنا دوں، تمہاری ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں ہمیں پتہ ہے، تم کن کو خوش کر رہے ہو ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے والوں سن لو، جب تک ایک سچا مسلمان زندہ ہے تمہارے خلاف آواز ضرور لگائے گا۔ اس ملک میں منکرین ختم نبوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، پارسی مجوسی اپنے آپ کو پارسی کہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ نہ دین کی بنیاد پہ نہ آئین کی بنیاد پہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کیوں مسلمان کہلانا چاہتا ہے؟ بولے نا میں قادیانی ہوں، میں مرزائی ہوں، نہیں جی ہم احمدی مسلم۔ مسلم کدھر سے ہو گئے تم فتنہ ہو، تم غدار ہو، تم فراڈیے ہو۔ تم اگر چاہو کہ تمہیں مسلمان مان لیا جائے تو ایک ہی صورت ہے، اگر تم مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو صرف ایک صورت ہے، قادیانیت سے توبہ کرو، سچے دین اسلام کو قبول کرو، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں یہ مانو، تمہیں اسلام میں داخلہ مل جائے گا۔ لیکن اس مرزا کو مان کے تم کہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے، یہ ہو سکتا؟ کبھی مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ تم مرزائی قادیانی ہو، کافر ہو، مرتد ہو، ہرگز مسلمان، ہرگز مسلمان۔ جو تمہیں مسلمان مانے وہ خود مسلمان۔ یہ ہمارے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم کسی جج کی نہیں سنیں گے، ہم قرآن اور حدیث کی سنیں گے، اور پاکستان کے آئین کی روح سے بھی آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ اپنی وضاحت اور اپنے فیصلے کو فوراً بدلو اور صحیح اس کو درست کرو، ورنہ پوری قوم سراپا احتجاج بن جائے گی۔ آئی سمجھ میں؟
آپ لوگ تائید کرتے ہو؟ اس پہ پکے رہنا، آواز لگاتے رہو، اپنے واٹس ایپ بھر دو، فیس بک بھر دو اور بتا دو دنیا کو ہمیں چیف جسٹس کا یہ فیصلہ، اس کی وضاحت منظور نہیں ہے۔ روز صبح و شام ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کو تم چیک کر رہے ہو، مسلمان اپنے نبی کے معاملے میں بے حس اور بے پرواہ، گناہگار ہیں مگر بے پرواہ۔ اللہ تعالی ہمیں بے دینوں سے، ظالموں سے، لٹیروں سے بچائے، ان فتنوں سے بچائے، اور اس معاملے میں اس وقت جو لوگ مجاہدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ شب برات کا آپ کو بتا دیا۔ اہل سنت کے نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام انجمن طلباء اسلام۔ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں یہ لوگ نوجوان سنیت کے لیے، مسلک حق کے لیے ایک زمانے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی ابتدا سے اب تک بڑا تعلق رہا ان سے، ان نوجوانوں نے بڑا کام کیا۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان میں انتخاب ہوتا ہے اور ان کا سربراہ چنا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں نے نعرے لگائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سیدی مرشدی یا نبی، نعرے لگے تھے، غلامی رسول میں موت بھی قبول، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، مختلف نعرے لگائے تھے۔ ماریں بھی کھائیں، زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے۔ ان کا کام جاری ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ان کی ہمت بنائیں، تاکہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر تحریک ترقی پاتی ہے، بات پھیلتی ہے۔ اس وقت اس انجمن کے مرکزی صدر ماشاءاللہ سید ہیں، سید حسنین نوری صاحب، آج ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ میں ان کو ابھی مائک دوں گا نماز سے پہلے، وہ ضرور آپ سے مخاطب ہوں گے۔ جو بھی صدر بن رہے ہیں پچھلے بہت عرصے سے، سب آتے ہیں، ملتے ہیں، اللہ ان کو برکتیں دے۔ یہ رکے ہیں، جلدی جلدی